اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احیاء العلوم دین صفحہ نمبر 306 کلمہ شہادت کے پہلے جز عقیدہ توحید کی وضاحت اور ہر عیب و نقص سے پاک ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ بدناہی اور قسمت کے تابع جو ہر نہیں، وہ جسم کی مثل نہیں، کیونکہ اجسام تو ایک حد میں محدود اور قابل تقسیم ہوتے ہیں، نہ تو وہ جو ہر ہے، نہ ارض اور نہ ہی جواہر و عوارض اس میں حلول کیے ہوئے ہیں، نہ تو وہ کسی موجود کے مشابہ ہے، نہ ہی کوئی موجود اس کے مشابہ، بلکہ قرآن مجید میں ہے لیس کمثلہ شیء۔ ترجمہ کنز ایمان، اس جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی وہ کسی جیسا ہے، اور مقداروں میں شمار ہونے اور کناروں و سمتوں میں احاطہ کیے جانے سے یوں پاک ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی شایان شان اور اپنے فرمان و ارادے کے مطابق عرش عظیم پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ اس کا استوا چھونے، جائے پذیر ہونے، کسی چیز میں حلول کرنے اور سب کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ تخت الترا کی گہرائیوں، آسمان کی وسعتوں اور عرش کی بلندیوں سے بلند تر ہے۔ اس بلندی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین و تخت السری سے دور اور ان کی نسبت عرش و آسمان سے قریب ہے، بلکہ وہ زمین و تخت السری سے جس طرح بلند و عظمت والا ہے، اسی طرح عرش و آسمان سے بھی عظیم تر ہے، لیکن ان تمام بلندیوں اور عظمتوں کے باوجود وہ ہر موجود شے کے قریب اور انسان کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ ہر چیز پر گواہ۔ جس طرح اس کی ذات اجسام کی مانند نہیں، اسی طرح اس کا قرب بھی عام طور پر ایک جسم کے دوسرے جسم کے قرب ہونے کی طرح نہیں، نہ وہ کسی شے میں حلول کیے ہوئے ہے اور نہ ہی کوئی شے اس میں حلول کیے ہوئے۔ اہل سنت کے نزدیک جو ہر سے مراد وہ جڑ ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ کسی محل کا محتاج ہو۔ حلول یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہو جانا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے۔ جس طرح کوئی زمانہ اسے نہیں گھیر سکتا، اسی طرح
وہ کسی مکان میں بھی نہیں سما سکتا، بلکہ وہ مکان و زمان کی تخلیق سے بھی پہلے کا موجود ہے اور اب بھی پہلے کی طرح ہی ہے۔ اپنی جمیع صفات سمیت مخلوق سے ممتاز ہے، نہ تو اس کی ذات میں کوئی دوسرا ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی ذات میں ہے۔ وہ بدلنے، منتقل ہونے اور حوادث و عوارض کے لاحق ہونے سے منزہ و میرا ہے۔ وہ اپنی بزرگ و برتر صفات کے ساتھ دائمی طور پر متصف اور فنا سے پاک ہے۔ اس کی صفات کمالیہ مزید کمال پانے سے مستغنی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا وجود عقل سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ نیک لوگ اس کے فضل و کرم سے جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور دیدار الہی سے ہی اس کی عطا کردہ نعمتیں پایا تکمیل کو پہنچیں گی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کی ایک عقائد کا بیان ہے، سمجھو کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ علوم دین صفحہ نمبر 301 میں پہلی ویڈیو کا پڑھا اور 302 میں دوسری ویڈیو کا پڑھا ہے۔ آگے انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں بھی پڑھا جائے گا، جتنا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ خدا کے حکم سے، اور اللہ پاک ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم لوگ ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پڑھنے کے صدقے سے ہمارے والدین کی مغفرت کرے اور ہماری مغفرت کرے، اور پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے۔ آمین ثم